بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کو آج تک کسی مرد نے نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب بھی کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی۔ لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے، آپ کو پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن جلدی گھر آیا تو دیکھا بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے میں اپنی کریانے کی دکان بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے نمرہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتا دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرہ میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے کا بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر تک محدود رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا ہے۔ میری بیوی عبادت میں مصروف ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا تھا کہ کیا ہوا جو نمرہ میرے لیے چائے بنا دیتی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے نمرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی کے ان کے پاس بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں درد تھا۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے سے امی سے پوچھنے لگا، امی نمرہ کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے نمرہ کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا اور بولا، امی نمرہ اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا کہ نمرہ میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا
تب ہی نمرہ امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، تو میں اپنے نوافل سے فرغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھانپ جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا امی کو نمرہ پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تب نمرہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرہ تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نمرہ ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ مجھے نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتی ہیں، جس سے میں جتنا چاہوں فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ اسی طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے تو بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو مجھے بس نمرہ کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نمرہ بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب بھی میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا تو وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ پھر میں اسے کس منہ سے کہتا کہ نمرہ تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت برحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی۔ بیوی کی صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا، نمرہ کھانا لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے، یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی، دراصل اسد، میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں۔ 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، نمرہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تم سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ تم نے ایک دن بھی مجھے سکون نہیں دیا۔
کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال دریافت نہیں کیا، کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی تو بس نماز قرآن کی۔ استغفر اللہ۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کیوں کی؟ گھر کے کونے میں عبادت ہی کرتی رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے اور جھنجھلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ نمرہ میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، اسد، دراصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں میرے قریب نہ آ جائیں۔ نمرہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، نمرہ، تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ نشان تھا۔ نمرہ بولی، میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا۔ وہ بولا کہ اس کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ کے قدموں میں جا گری اور بولی، اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں، اس مصیبت کا کوئی توڑ کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب بزرگ نے کہا تھا کہ جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور دن رات عبادتوں میں مشغول رہے۔ جس قدر یہ عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نحوست ٹلے گی۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ آپ کہیں مجھے منحوس سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ میں نمرہ کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میں بولا، نمرہ، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہی۔ نمرہ میری بات سن کر گھبرا گئی اور بولی، اسد، میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ آپ سے قبل نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی غیر محرم مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کو اپنی نحوست کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی۔ آپ خدا را یہ 40 روز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے نمرہ کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ وہ انتہا خوش ہو گئی تھی۔ نمرہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے وہ مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ خیر، نمرہ کی باتیں سننے کے بعد اب میں کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ اب جب بھی میں اسے عبادت میں مشغول دیکھتا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ وہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ ہماری شادی کو کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ نمرہ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھا تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہوں۔ پھر وہ اشارے کر کے کہنے لگی کہ نمرہ کو طلاق دے دو۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا، امی، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں جو میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ۔ تب ہی نمرہ بھی امی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، اسد، آپ یہاں کب آئے؟ میں بولا، ابھی ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ نمرہ بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔
تب امی بڑے آرام سے لیٹی رہی تھی۔ میں امی کے پاس جب بھی جاتا، دن رات صبح و شام، تھوڑی ہی دیر بعد وہاں نمرہ بھی آ جاتی۔ اس بات کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ وقفے سے امی کو چیک کرنے آتی رہتی ہے۔ پھر نہ جانے امی یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھے یہی مطالبہ کرتی کہ نمرہ کو طلاق دے کر میری نرس کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صرف اپنے مطلب کی بات سوچتی تھی۔ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے۔ میں تو نرس کی چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے ہی دن نمرہ نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھ دی تھی کہ آپ نرس کی چھٹی کرا دیں، میں امی کا خود خیال رکھوں گی۔ میں بولا، نہیں نمرہ، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نرس ہے، وہ امی کا خیال رکھا کرے گی، تم بس میرا خیال رکھا کرنا۔ میری بات سن کر نمرہ مجھ سے سخت خفا ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ اسی وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ نمرہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی تو بہت تھا۔ وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میں پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو جاتی، اسی لیے میں نے امی کی بات انسنی کر دی تھی۔ میں دن گن گن کر کاٹ رہا تھا کہ کب 40 دن پورے ہوں، میں اور میری بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ نمرہ بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ دن جلدی کٹتے ہی نہیں، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بار یہ 40 دن بخیریت عافیت سے گزر جائیں، پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں نمرہ کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو نمرہ بولی، امی کھانا نہیں کھا رہی، انہوں نے منہ مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کھانے نہ کھانے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ امی کی بات سن کر میں سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معذور تھیں، میری بیوی کی محتاج تھیں، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھیں۔ میں نے نمرہ سے کہہ دیا تھا کہ امی کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تھے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کیا تھا کہ چلو امی تو بیمار ہیں اور بیماری میں انسان چنچڑا ہو ہی جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ معذور عورت کے ساتھ ضد کرتے ہو۔ میں نے جلدی سے امی کا دلیا اٹھایا اور ان کے پاس لے گیا۔
امی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ بیٹا میرے لیے نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر لی تھی، مگر میں نمرا کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس چیز کا میں نے یہ حل نکالا تھا کہ میں نے نمرا سے کہہ دیا کہ میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اپنی ایک نرس کو امی کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ نمرا میری بات سن کر بجھ سی گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اس نے ہنگامہ نہیں کھڑا کیا۔ میں ہسپتال جا کر نرس کو لے آیا تھا۔ میں نے نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق ایک ایک بات مجھے بتانی ہے۔ میں نے اسے امی سے ملا دیا اور میں اسے گھر چھوڑ کر خود کام پر چلا گیا۔ کام سے واپس آیا اور سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بولا سسٹر امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ وہ بولی اسد صاحب آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے نرس اپنی بات مکمل کرتی۔ نمرا بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ نمرا کی طرف دیکھ کر بولی کہ آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں بولا نہیں یہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، یہ جاب نہیں کرتی۔ نرس حیرت سے بولی تو پھر یہ مجھے صبح سے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں نے نمرا کے چہرے سے ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولی دراصل اتنے عرصے سے دن رات امی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، نہ آج فارغ تھی تو اپنی نیند پوری کرنی تھی۔ میں نے نمرا کو بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا کہ تم کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ باہر چلی گئی تھی تو میں نے نرس سے کہا کھل کر بات کریں۔ وہ بولی آپ کی والدہ کی کنڈیشن نہایت ہی کریٹیکل ہے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں اور یہ زخم بہت تکلیف دہ ہیں۔ ان میں کھجلی بھی بہت ہوتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی والدہ معذور ہیں۔ پھر خود سوچیں کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اسد صاحب اگر آپ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں یا پھر انہیں کسی اولڈ ہوم میں ہی بھیج دیں۔ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ تو مت پیدا کریں۔ میں نرس کی باتیں سن کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ بھر روتا رہا اور اللہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا رہا۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو میں گھر واپس آ گیا۔ نمرا بولی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایک دوست کی کال آ گئی تھی، وہی سننے باہر چلا گیا تھا۔ نمرا بولی نرس نے امی کی کیا رپورٹ دی ہے؟ میں بولا سسٹر کہہ رہی تھی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مریضہ کی بھوک کم ہو گئی ہے، فیزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے باہر سے کھانا کھا لیا ہے، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند کہاں آتی تھی۔ مجھے رہ کر نرس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھٹکے سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نمرا الماری میں سے ایک سیاہ بیگ نکال رہی تھی۔ وہ نکال کر اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔
وہ چھت پر جا رہی تھی۔ میں بھی جلدی سے چھت پر چڑھ گیا۔ تب سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں سکتے میں آ گیا تھا۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ نمرا بولی، اس سیاہ بیگ میں نے اپنا سارا زیور اور پیسے وغیرہ ڈال دیے ہیں۔ اب میرا یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ میری شادی کو 40 دن ہونے والے ہیں۔ پھر اب تو گھر میں ایک نرس بھی آ گئی ہے۔ میں تم سے نہ تو دن میں مل سکوں گی اور نہ ہی رات میں۔ آج بھی نرس نے میری شکایت میرے شوہر سے لگا دی تھی کہ میں نے دن بھر تمہاری بیوی کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ تو شکر ہے اسے معلوم نہ پڑ سکا کہ میں چھت پر تمہارے ساتھ تھی۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے۔ وہ لڑکا بولا، ہاں یہ بیگ مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ نمرا وہ بیگ لڑکے کو تھماتی، میں نے جھٹ سے وہ بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ نمرا مجھے دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس رسی کو پکڑ کر چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے وہ لڑکا آیا تھا، مگر اس کی گرفت رسی پر مضبوط نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں لڑکے کو دبوچنا چاہتا تھا، مگر وہ مہارت سے کود گیا اور میں نیچے اتر کر نمرا کے پاس گیا اور میں بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے نمرا کو 3 طلاقیں دے کر پھر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں اور کہوں کہ دیکھو کیسے میری بیوی گھر سے بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا عاشق بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رونے لگی تو میں بولا، سچ سچ کہو، کیا ہو تم؟ واقعی اتنی عبادت گزار تھی یا میرے سامنے بنتی تھی؟ وہ رونے لگی اور بولی، اگر عبادت گزار ہوتی تو کیا یہ سب کرتی؟ میں نے تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ ہی کہا۔ دراصل میں فہیم سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارے گھر سے تمہارا رشتہ آ گیا اور والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ فہیم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لے گا، اس لیے میں نے تم سے دور رہنے کے لیے کبھی عبادت کا ڈھونگ رچایا تو کبھی نحوست کا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہم مسلمانوں کو عبادت کے نام پر بیوقوف بنانا بہت ہی آسان ہے۔ کبھی پیروں کے آستانوں کے باہر لمبی لائنیں دیکھ کر وہ فقط اسلام کا لباس اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، میں نے بھی وہی کیا۔ میں ہنس کر بولا کہ تمہاری خاطر جان دینے والا تمہیں اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر میں اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا اور اس کے والدین کو وہیں بلا لیا۔ میں بولا، نمرا، آج کے بعد کسی کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے ہٹا دے اور ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے، تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ نمرا میری بات سن کر رونے لگی اور میں ہسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے
اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔